السلام علیکم، کیا حال چال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوب پڑھ لکھ رہے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر ہماری آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہے جماعت اول اور فروری 2026۔ بیٹا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی میں کوئی سبق پڑھاتی ہوں تو اس سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد ضرور بتاتی ہوں۔ تدریسی مقاصد میں ایک دفعہ پھر دہراتی چلوں کہ ہوتے کیا ہیں۔ تدریسی مقاصد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سبق سے کیا کیا سیکھ سکیں گے۔ جیسے کہ جو یہ سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ الفاظ اور حروف اور ان کی آوازوں کی پہچان حاصل کر سکیں گے۔ ایک دفعہ مشق ہو جائے گی آپ کی، صحیح املا کیسے لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے الفاظ کے جو ذخیرہ الفاظ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ آج ہم نے پڑھنا کیا ہے پیارے بچوں؟ آپ لوگوں کو اسکول بند ہونے سے پہلے ہم لوگوں نے اردو کی درسی کتاب، عملی کتاب، ریڈر اور دوسری کاپیاں وغیرہ دے دی تھی۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نظم سچ کہو، جو کہ تدریسی کتاب صفحہ نمبر 39 اور 40 میں سے ہے۔ میں نے احتیاطاً پھر بھی ادھر کتاب کا صفحہ لگا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ بیٹا سچ سچ کہو، یہ نظم سچ کے بارے میں ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ دین اسلام میں سچ بولنے کی کس قدر اہمیت ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے پیارے دین میں اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نے ہمیں اس بات کو ہمیشہ سمجھایا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچ بولنے والے کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ بڑی پیاری سی نظم ہے، اسماعیل میٹھی نے یہ لکھی ہے۔ اور اس نظم میں، اس تصویر میں، سب سے پہلی تصویر میں آپ کو ایک پیارا سا بچہ نظر آ رہا ہے، 7 غبارے نظر آ رہے ہیں، اور جو دوسری تصویر ہے اس میں آپ کو استاد صاحب بچوں کو سکھاتے ہوئے کہ سچ کہنا چاہیے نظر آ رہے ہیں۔ چلیں ہم اپنی نظم شروع کرتے ہیں۔ میں پہلے اس نظم کو پڑھوں گی، اس کے بعد ہم اس کے مشکل الفاظ تھوڑے سے سمجھیں گے اور پھر ہم اس کی مشق کریں گے۔ سچ کہو ہمیشہ سچ، ہے بھلے مانسوں کا پیشہ سچ۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے عزیز، سچ تو یہ ہے کہ سچ ہے اچھی چیز۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے شاد، فکر سے پاک رنج سے آزاد۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے دلیر، جیسے ڈرتا نہیں دلاور شیر۔ سچ کہو ہمیشہ سچ، ہے بھلے مانسوں کا پیشہ سچ۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس نظم کو 2-3 دفعہ ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ اچھا، اب ہے سچ کہو ہمیشہ سچ، ہے بھلے مانسوں کا پیشہ سچ۔ بھلے مانسوں یعنی کہ اچھے لوگوں، ٹھیک ہے، بھلے مطلب اچھے، مانسوں اچھے لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے نا، کوئی ہنر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں ہمیشہ۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے عزیز، عزیز کا مطلب پیارا، ٹھیک ہے، عزیز کا مطلب پیارا۔ سچ تو یہ ہے کہ سچ ہے اچھی چیز۔ جی، جب ہم سچ بولتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی عزیز رہتے ہیں اور ارد گرد کے لوگوں میں بھی ہم عزیز رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ سچ کہو گے تو تم رہو گے شاد، شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش، ٹھیک ہے۔ شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش۔ جب انسان سچ بولتا ہے تو اس کے دل میں اندر سے بھی اس کا جو اپنا جو اندر سے بھی اس کو ایک جو ہے نا وہ مطمئن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ ڈر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز آپ سے ٹوٹ گئی تو آپ نے اپنی امی کو سچ بتا دیا کہ امی یہ مجھ سے ٹوٹ گئی۔ اب آپ کو ڈر تو تھا، لیکن جو امی ہے وہ آپ کو سچ بولنے پہ کبھی بھی نہیں ڈانٹیں گی، ٹھیک ہے نا۔ میں بھی اپنے بچوں کو سچ بولنے پہ نہیں ڈانٹتی، ٹھیک ہے، کہ مطلب اگر سچ بتا دیا ہے کہ ہاں جی یہ غلطی ہو گئی ہے تو پھر ڈانٹنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود خوش ہوتے ہیں، بالکل۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، تو جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بہت ہی گندی بدبو نکلتی ہے، جو کہ جس سے فرشتے جو ہے اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جھوٹ کی تو بہت زیادہ ممانعت آئی ہے نا ہمارے دین میں۔ فکر سے پاک رنج سے آزاد، فکر کسی چیز کی کوئی فکر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا دھیان ہو بہت زیادہ، اس کے بارے میں ہو کہ یہ کہیں ہو نہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور پاک رنج کا مطلب ہوتا ہے افسوس، غم، ٹھیک ہے۔
اب آپ نے سچ بول دیا تو پھر آپ کو کوئی دکھ ہی نہیں رہے پھر آپ کو کہ آپ کہ ماما جو ہے مجھے ڈانٹیں گی یا ایسے ہوگا. بالکل سچ بول کے نا آپ اپنے دل کے اندر ایک کانفیڈنس جو ہے نا وہ محسوس کریں گے. ٹھیک ہے. اگلا صفحہ ہے سچ کہو گے تو تم رہو گے دلیر. دلیر کا مطلب ہوتا ہے بہادر. ٹھیک ہے. اگر آپ سچ کہیں گے تو آپ بہادر. کیونکہ سچ بولنے میں کبھی بھی کسی بھی انسان کو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے, اور جو سچ پہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں گھبراتا. جیسے ڈرتا نہیں دلاور شیر. دلاور دلیر سے نکلا ہے نا, بہادر ہوتا ہے. شیر بھی بہادر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا وہ جنگل کا بادشاہ اس کو کہتے ہیں, وہ کبھی بھی کسی جانور سے نہیں ڈرتا, چاہے کتنا ہی بڑا جانور کیوں نہ آ جائے وہ بالکل نہیں ڈرتا. سچ کہو ہمیشہ سچ, ہے بھلے مانسوں کا پیشہ سچ. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اچھا, اب اس میں ہمیشہ ہمارے جو بھی اسباق ہوتے ہیں ان کے آخر میں ایک دلچسپ معلومات ضرور ہوتی ہے. تو اس کے بھی آخر میں لکھا ہوا ہے کہ سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں, کیونکہ جو انسان سچ بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے, تو وہ بھی ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. شیر کی گردن کے بال جتنے گہرے رنگ کے ہوں وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے. اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, مطلب کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. شیر ہم نے دیکھا ہے عام طور پر, اگر آپ نے ویڈیو وغیرہ میں بھی کبھی دیکھا ہو تو ایسے ہوتا ہے کہ کچھ شیر ہوتے ہیں جن کے بال تھوڑے ہلکے بھورے رنگ کے ہوتے ہیں, کچھ کے ذرا زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بات سائنسی لحاظ سے درست ہے. اور سچ بولنے والا بہادر ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کو پھر کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہوتا. یہ بڑی پیاری سی نظم تھی. اچھا, اب کیا ہے کہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے ہمیشہ ہماری جو پیاری سی عملی کتاب ہے اس کے اندر جو ہے یہ ایک صفحہ ہوتا ہے جوڑ توڑ کا, جو کہ بہت ضروری ہے. اس سے آپ کو نئے نئے الفاظ معلوم ہوتے ہیں اور آپ جو ہے نا ان کے معنی وغیرہ بھی سمجھ سکتے ہیں. پہلے توڑ جوڑ کا ہوتا ہے, اس کے بعد جوڑ توڑ کا ہوتا ہے. تو یہ صفحہ ہے, صفحہ نمبر 48 ہے. آپ نے اپنی عملی کتاب کے اوپر پیارا سا دن تاریخ لکھنا ہے اور آپ نے اس صفحے کو حل کرنا ہے. سب سے پہلا جو لفظ ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے پے بڑیے شین ہے, پیشہ. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں دوسرا لفظ کیا ہے. آپ کے پاس درسی کتاب ہے, آپ نے درسی کتاب میں سے جب سچ کہو کی نظم پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے یہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں. جیسے کہ یہ لفظ ہے جیم آگے ڈیش سین بڑیے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب باقی کے الفاظ جو ہے نا تینوں الفاظ وہ بھی مجھے سمجھ آ رہے ہیں, لیکن وہ آپ نے خود ڈھونڈ کے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کی مشق ہو جائے گی. اب جو نیچے دیا گیا حصہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے نیچے دیے گئے خانوں میں لکھے ہوئے الفاظ توڑ کر ان کے حروف سامنے دیے گئے خانوں میں لکھیے. آپ کی رہنمائی کے لیے پہلے لفظ کو حروف میں توڑ کر مثال دی گئی ہے. جیسے کہ ہمیشہ ہے, ہمیشہ کو کیسے توڑیں گے. اچھا بچوں, اس میں آپ لوگوں نے نا دھیان رکھنا ہے کہ چھوٹی اے لکھنی ہے کہ بڑی اے لکھنی ہے. یہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں, کیونکہ لفظ کو پڑھ کے دیکھا کریں. ہمیں میں ہمیں ایک ہی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی اے آئے گا. اسی طرح رہو, عزیز, دلیر, شیر. اچھا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک تو اس نظم کو غور سے 3 بار ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے عملی کتاب کا جو صفحہ نمبر 48 ہے, معذرت 48 صفحہ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے اس کام کی جو تصویر ہے وہ اسکول گرام پر ارسال کرنی ہے, جیسے ہم پہلے کرتے تھے اسی طرح ایڈ سبمیشن والے میں تصویر آپ نے اس کو بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے. اور بیٹا آپ یہ بات غور سے سنیے گا کہ آپ نے نا کام ضرور کرنا ہے. پچھلی آن لائن کلاسز چونکہ شروع تھا تو اس میں کچھ بچوں نے نہیں کی تھی, لیکن یہ بعد میں کام دوبارہ نہیں کروایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ دھیان سے کر لیں, بہت چھوٹا سا کام ہے اور جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور خوب محنت سے پڑھیے, یہ دن ضائع مت کیجیے گا. عید گزر چکی ہے, اب آپ لوگ جو ہے دوبارہ پڑھائی کی طرف واپس آ جائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.